ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اس کا ترجمہ کیا ہے اقبال نے کہ کشتن ابلیس کار مشکل است۔ اب جو چیز اس طریقے سے تمہارے وجود میں سرایت کر گئی ہو اسے کیسے مارو گے، کیسے ختم کرو گے؟ زاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است، اس لیے کہ وہ تو تمہارے دل کی گہرائیوں میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا علاج تجویز کرتے ہیں، خوش طرح باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش کنی، بہتر راستہ یہ ہے، زیادہ مؤثر راستہ یہ، اسے مسلمان بناؤ ابلیس کو، اور اس کو مسلمان بنانے کا ذریعہ اس قرآن کی تلوار سے اس کو مارنا ہوگا۔ یہ بھی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، اب آپ ذرا اندازہ کیجئے علامہ اقبال کے اشعار کو پڑھ کر ہم اس لیے جھوم جاتے ہیں، یہ ہمارے دل کے تاروں کو اس طریقے سے چھیڑتے ہیں کہ دو حدیثوں کا مضمون ہے جو یہاں پر انہوں نے اپنے خاص پیرائے میں شاعرانہ انداز میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ دو حدیثوں کو سمو دیا کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب لوگ حیران ہوئے، کسی نے بڑی ہمت کی، صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ اگر چپ رہتے تو یہ حکمت کا یہ موتی ہمیں کیسے ملتا؟ انہوں نے پوچھ لیا دبی الفاظ میں کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ جب قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ یہ ہے وہ خوش طرح باشد مسلمانش کنی، ابلیس کو مار نہیں سکتے تم، اسے مسلمان بناؤ، اپنا شیطان اسے مسلمان بناؤ، اور مسلمان بنانے کا ذریعہ یہ قرآن ہے، کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مقصد ہے اقامت دین، جو ہمارے تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، جو اصل علاج ہے وہ وہی ہے، میں عارضی علاجوں کی بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں، مستقل حل واقعی جو ہمارے اس مرض کا مداوع کر دے وہ ایک ہی ہے، اسلامی انقلاب کہہ لیں، اقامت دین کہہ لیں، اسے تکبیر رب کہہ لیں، اسے غلبہ دین کہہ لیں، اسے قیام نظام مصطفیٰ کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں، وہ تو عباراتنا شتا و حسن کا واحد، مفہوم ایک ہے، اصطلاحات مختلف ہیں۔ اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے دعوت بذریعہ قرآن، اس دعوت کو جو قبول کریں اب ان کی تربیت اور تزکیہ بذریعہ قرآن، یہ دونوں کام، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو اشعار سنائے تھے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، کشتہ اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، اور جو میں نے اکبر الہ آبادی کا شعر آپ کو سنایا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ آپ کو پختہ لوگ چاہیے، پختہ کیسے ہوں گے؟ وہ بھی اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو دعوت بذریعہ قرآن، تربیت بذریعہ قرآن۔ تیسرا مرحلہ ہے تنظیم، اس وقت میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا، صرف گنوا رہا ہوں۔ تنظیم، جماعت، حزب اللہ، ایسی ڈسپلن جماعت، سمع و طاعت جس کا عنوان ہے، فاسمعوا واطیعوا، ڈھیلی ڈھالی نہیں، کوئی لوز آرگنائزیشن نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی ادارہ نہیں۔ انجمن کے ذریعے تبلیغ ہو سکتی ہے، انجمن کے ذریعے علمی کام ہو سکتے ہیں، اکیڈمک ورک ہو سکتے ہیں، انجمن و اداروں کے ذریعے سے اصلاحی کام، کوئی ریفارمیشن، کوئی کسی طرح کی سماجی اصلاح کا کام، یہ ہو جائے گا۔ لیکن انقلاب، اقامت دین اور وہ نظام عدل و قسط قائم کرنا جو قرآن دیتا ہے، یہ ایک ایسی جماعت کے بغیر ناممکن ہے کہ جس کے اندر ڈسپلن ہو، ٹوٹل کمٹمنٹ والے لوگ جو فل ڈیووشن کے ساتھ آئیں اور پھر فلی ڈسپلن۔ یہ میں صرف اس وقت ایک شرط لازم کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں، یہ مضمون اس وقت نہیں چھیڑ رہا کہ وہ جماعت کیسے وجود میں آئے گی، اس کی اساس کیا ہے، یہ اپنی جگہ ایک مستقل مضمون ہو جائے گا۔ یہ ساری تمہید ہے اس بات کی کہ فرض کیجئے کہ یہ تینوں باتیں پوری ہو گئیں، دعوت کا مرحلہ بھی طے ہو گیا، معتدب تعداد میں لوگوں نے قرآن کو ذہناً شعوری طور پر قبول کر لیا، قرآن کی دعوت ان کے قلوب و اذہان کے اندر جاگزی ہو گئی، نمبر ایک۔ پھر ان کا تزکیہ بھی ہو گیا، انہوں نے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، دین کے منافی جو چیزیں ان کی زندگیوں میں تھیں ان کو انہوں نے اس سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا۔ پھر یہ کہ وہ ڈسپلن بھی ہیں،
منتظر ہیں حکم کے، جو حکم ملے اس کے لیے وہ تیار ہیں، یہاں تک کہ اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فائنل جو ہوگا، وہ ایکٹ جس کے ذریعے سے کہ کسی نظام باطل کو بے خبون سے اکھاڑا جائے، وہ عمل کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ سوال جس کے لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے ان تمام معاملات کے اندر اصل سورس قرآن مجید ہے، یا حدیث رسول ہے، یا سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ میرے نزدیک یہ دو چیزیں جدا نہیں ہیں، یہ قرآن متلو ہے، مصحف ہے، اور وہ قرآن مجسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اب اس کا عنوان جان لیجئے، وہ آخری اقدام جو ہے وہ ہے نہی عن المنکر، بدی سے روکنا۔ اور بدی سے روکنے کے معاملے کو حدیث نبوی میں 3 درجات میں رکھا گیا۔ پہلا درجہ تو جو سب سے کم تر ہے، کم ترین ہے، جس سے نیچے ایمان ہے ہی نہیں، وہ تو یہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو، آپ کو اپنے دل میں تنگی محسوس ہو، گھٹن تو ہو، احساس زیاں تو ہو۔ اگر یہ بھی نہیں اور وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو ایمان ہے ہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق۔ حدیث سن لیجئے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے۔ یہاں ہاتھ استعارہ ہے قوت کے لیے، طاقت کے ساتھ روکے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فبلسانہ، تو اپنی زبان کے ذریعے سے روکے، تلقین تو کرے، تبلیغ تو کرے، کہے تو صحیح، خوشامد ہی کرے کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، لیکن یہ کہ اس پر خاموش نہ رہے۔ فإن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی، یا اپنے اندر ہمت نہیں، یا خارج میں سپریشن اتنی ہے اور اس طریقے سے زبانوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ بولنا بھی ممکن نہیں ہے، تو فبقلبہ، تو اپنے دل کے ذریعے سے۔ اور وہ کیا ہے؟ کم سے کم احساس زیاں، اس کے اوپر گھٹن محسوس ہو۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے کہ آپ کا کوئی بچہ اگر بیمار ہے اور آپ نے سارے علاج کرا لیے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، بچے کو آرام نہیں آ رہا، وہ تڑپ رہا ہے، تو کیا آپ اس کے بعد پاؤں پھیلا کر سو جائیں گے؟ کیا صدمہ نہیں رہے گا؟ آپ کو پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، جو میرے بس میں تھا میں کر چکا ہوں، لیکن وہ صدمہ، وہ گھٹن تو باقی رہے گی۔ اگر وہ صدمہ بھی نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر آپ واقعتاً اس بچے کے باپ نہیں ہیں، آپ کا اس کے ساتھ وہ تعلق پدری نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ جب انسان یہ بھی محسوس کرے میں کچھ نہیں کر سکتا، تب بھی گھٹن ہو، دل کے اندر ایک صدمہ ہو اور غم ہو اور رنج ہو، یہ ہے کم سے کم شرط ایمان کی۔ اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس نہی عن المنکر کے لیے ایک مثال دی ہے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے، ایک سابقہ امت کے ایک واقعے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ، اب نکال لیجئے، آپ کے سامنے وہ متن ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، یہ قصہ چل رہا ہے سورہ اعراف میں اہل کتاب کا، یہود کا، یہود کے ساتھ رد و قدح جو ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گفت و شنید ہے، وہ اعتراضات کر رہے ہیں، حضور کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے، قرآن مجید میں ان کے جوابات نازل ہو رہے ہیں۔ اسی رد و قدح میں یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا ان سے پوچھئے، ان کی تاریخ کا وہ واقعہ انہیں یاد دلائیے، وہ بستی کے جو ساحل سمندر پر آباد تھی، عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، بحر پر موجود تھی، یعنی عین ساحل سمندر پر کوئی بڑا شہر تھا،
اور یہاں ساتھ کے ساتھ میں وضاحت کرتا جاؤں کہ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، تقریباً 1000 سال قبل مسیح۔ آج سے اندازہ کیجئے تو 3000 سال تقریباً آج سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا قبیلہ ایلات کی بندرگاہ، جو عقبہ کی بندرگاہ ہے، وہ ایلات بھی کہلاتی ہے، ایلا بھی کہلاتی ہے، عقبہ بھی کہلاتی ہے۔ اور اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے، چونکہ ابھی میں نے نقشہ تھوڑا سا ایک خیالی سا اس کا ڈھانچہ آپ کے سامنے رکھا تھا، خاکہ، تو اس میں رکھیے کہ یہ جو بحر قلزم ہے، جو افریقہ کو عرب سے جدا کرتا ہے، یہ شمال میں جا کر اس طرح وی کی شکل میں 2 خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بائیں طرف مغربی خلیج جو ہے وہ خلیج سویز ہے، وہیں سے پھر سویز کینال ہے جو پورٹ سعید کی طرف نکل جاتی ہے۔ دائیں طرف جو ہے مشرقی خلیج، یہ خلیج عقبہ ہے۔ اس خلیج عقبہ کی ٹپ پر جا کر یہ جگہ ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں، یا ایلات پرانا اس کا نام ہے، ایلا یا ایلات، اور یہ ایک بہت بڑا شہر تھا، اور یہاں کے لوگوں کا جو پیشہ تھا ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا، سمندر کے کنارے آباد ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہود کی جو شریعت ہے اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ سبت کا حکم بہت سخت تھا۔ ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیاوی انہیں کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ زراعت، نہ تجارت، کوئی کام نہیں، نہ دکان پہ بیٹھنا، بلکہ وہ پورا دن جو تھا ان کے ہاں وقف تھا وعظ، تذکیر، نصیحت، عبادت، ذکر، اس کے لیے 6 دن کام کرو، 1 دن اللہ کے لیے رکھو، اس دن تمہیں کوئی کام دنیاوی کرنے کی اجازت نہیں۔ شریعت محمدی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام یہ حکم بہت مختصر بھی ہو گیا ہے اور بہت آسانی اللہ نے کر دی ہے۔ یہ حکم اسینشلی تو باقی ہے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ جمعے کے دن اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک یہی حکم ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز ادا ہو چکے تو تمہیں اجازت ہے زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ لیکن یہود کے ہاں پورا یوم سبت جو ہے یہ اس اعتبار سے تعطیل کا دن تھا کہ کوئی دنیاوی کام آپ نہیں کر سکتے، سارا وقت لگائیے عبادت میں، ذکر میں، یاد الہی میں، وعظ میں، نصیحت میں۔ تو فرمایا کہ اذ یعدون فی السبت، وہ قوم جو وہاں ایلا میں لوگ آباد تھے، قبیلہ بنی اسرائیل کا، وہ سبت کے حکم میں تعدی کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، سرکشی کر رہے تھے، اس حکم کو توڑ رہے تھے۔ اور آج ہی میں جب دیکھ رہا تھا ان آیات کے لیے بعض تفاسیر کو، تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ہاں اس شریعت میں 2 حوالے ایک صاحب نے دیے ہیں تورات سے کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے اس کی سزا قتل تھی، اسے جان سے مار دو، اس درجے اس کے اندر شریعت کے اندر سختی تھی ان کے ہاں۔ لیکن یہ کہ وہاں اب ایک خاص شکل پیدا ہوئی، اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی ایک شعور عطا کیا ہے۔ میں نے تو بارہا مثال دی ہے، شاید آپ کے سامنے آئی ہو، میرا چونکہ یہ تجربہ تھا، میں نے ایک روز دیکھا کہ ایک کیڑا ایک سمت میں جا رہا ہے، اس کے آگے میں نے ایک تنکا رکھ دیا، اس نے اپنا رخ موڑ لیا، اس کے پھر میں نے آگے تنکا رکھا، پھر اس نے رخ موڑا، 3-4 مرتبہ تو اس نے رخ موڑا اپنا۔ اس کے بعد جو تنکا میں نے آگے رکھا تو اس نے تنکے کو عبور کیا، اور میں نے تجزیہ کیا کہ اس کے اندر وہ ساری وہ فیکلٹیز جو ہم سمجھتے ہیں، فیلنگ اس میں تھی، محسوس کیا کہ ہرڈل ہے، پھر اس نے ڈیسیژن لیا کہ مجھے ایوائڈ کرنا ہے ہرڈل کو، اس نے اپنا رخ بدلا، 2-3 مرتبہ بدلنے کے بعد پھر یہ ہائیسٹ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ہرڈل میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، آئی ہیو ٹو میٹ اٹ، مجھے اب اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ یہی تو ہے جو تعقل کا عمل ہے، فیلنگ بھی اس میں ہے، انفرنس بھی اس میں ہے، پھر انٹلیکچوئل ایک پورا پروسیس ہے، پھر اس میں ایک ڈیسیجن ٹیکنگ ہے، اس ڈیسیجن ٹیکنگ کے بعد پھر امپلیمنٹیشن ہے، اس کے اوپر عمل ہے۔ تو حیوانات میں بھی یہ پورا شعور موجود ہے۔ مچھلیوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن، یہ ہفتے کا دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہتا نہیں، لہذا وہ اٹکیلیاں کرتی ہوئی آتی تھیں
استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن، یہ شرع شارعہ کی جمع ہے۔ نیزے کو جب اس طرح اٹھا کر کوئی شخص آگے دوڑتا ہے اپنے دشمن کے خلاف تو سرا جو ہے اگلا وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ سیدھا اس کے اندر اس کو بھونک دے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ہے اصل میں شرع شارعہ۔ تو مچھلیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ساحل پر بھی، بعض اوقات مچھلی اچھلتی ہے اور پھر وہ سمندر کے اندر دوبارہ گرتی ہے۔ یہ کیفیت ہے کہ اب آپ غور کیجئے کہ ساحل سمندر پر لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑی مجبوری کا احساس ہے۔ 6 دن مچھلی آس پاس تھی نہیں، کسی کے جال میں پھنسی نہیں، 7واں دن ہے، یہ سبت کا دن ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے کفو ایدیکم، اور مچھلیوں کا جو ہے وہ آزادی ہے، وہ اٹکیلیاں کر رہی ہیں اور چھلانگیں لگا رہی ہیں۔ اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن ویوم لا یسبتون لا تاتیہم، اور جس دن سبت نہیں ہوتا تھا وہ آتی نہیں تھی، کہیں دور چلی گئی ڈیپ واٹرز میں، نہیں ہوں گے ان کے پاس ایسے کوئی ذرائع کہ ڈیپ واٹرز میں جا کر بھی وہ فشنگ کر سکے، وہ ساحل کے قریب تک کے ان کے پاس ذرائع ہوں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا، ہم انہیں آزما رہے تھے جو انہوں نے فسق کی روش اختیار کی تھی۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری امتحان کی شکل آ گئی تھی۔ کسی قوم میں جب فسق و فجور بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسی دراز بھی کرتا ہے اور پھر ایک آخری امتحان لیتا ہے کہ اب دیکھیں ان کے ضبط کا وہ بندھن بالکل ٹوٹتا ہے یا نہیں، یہ ضبط کے حکم کو توڑتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں۔ فاقہ بھی آ جائے تو برداشت کریں لیکن شریعت کے حکم کو نہ توڑیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی وہ آیات آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ نبلونکم وہی لفظ ہے، نبلوہم وہاں وہ انتہائی تاکید کے ساتھ ہے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بھوک سے، فاقے سے، جانی اور مالی نقصان سے، خوف سے، ان ساری کیفیتوں سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اور اے نبی بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی ان پر کوئی ابتلا آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو ان کی زبان پر یہی کلمات ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہے تو ہماری گردنیں جھکی ہوئی۔ یہ ہے ایمان، اور اگر ذرا سی آزمائش پر شریعت کو توڑنے پر آ گئے تو معلوم ہوا کہ تمہارا اس شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ان کی کیفیت ہوئی۔ اب وہ گروہ جو ہے وہ قوم 3 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ قرآن میں چونکہ انتہائی ایجاز ہوتا ہے، اختصار، درمیان میں گیپ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جسے قاری اور سامع جو ہے خود فل کرے۔ اگلی آیت بول رہی ہے کہ کیا گیپ ہے، گیپ کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قوم 3 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک وہ انتہائی بے باک اور جری اور فاسق و فاجر لوگ جو دھڑلے سے اب اس قانون کو توڑنے لگے، اور اس میں بھی ایک دیکھیے گا یہ مذہبی طبقات کی ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، کتاب الحیل اور ہیلے ایجاد کر لینا۔ یہ ہمارے ہاں بھی دنیا دار علماء جو ہے علماء سو، یہ ان کا پیشہ رہا ہے۔ وہاں اس کی ایک بڑی عجیب مثال آتی ہے۔ ہفتے کے روز وہ ساحل کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گڑھے کھود کر اور سمندر کا پانی اس میں لے آتے تھے تاکہ مچھلیاں بھی ساتھ آ جائیں۔ اس کے بعد سمندر سے اس کا تعلق منقطع کر دیا۔ ہفتے کو مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، مچھلی کو نہیں پکڑا، اتوار کو جا کر وہ مچھلیاں پکڑ لی اور اپنے ضمیر کو یہ جھوٹا اطمینان دلایا کہ ہم نے مچھلی پکڑی نہیں ہے، ہم نے ہفتے کے روز مچھلی نہیں پکڑی، ہم نے ہفتے کے قانون کو توڑا نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے کہ دیمک چوکھٹ کو کھا جاتی ہے، اوپر ایک ونیئر چھوڑتی جاتی ہے کہ پکڑ میں نہ آؤں، اگر وہ سامنے آ گئی تو فوراً جو ہے مالک مکان جو ہے اس کا مداوع کرے گا، ایک پتلی سی چھپٹی جو ہے رہ جائے گی، ایک ونیئر رہ جائے گا اور اندر سے چوکھٹ غائب ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب پرورشن آتی ہے مذہبی طبقے میں، جب ان کی ذہنیتیں مسخ ہوتی ہیں تو شریعت کا ایک خارجی ڈھانچہ قائم رہ جاتا ہے، اندر سے روح غائب ہو جاتی ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ساری چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ہے، مگر تو باقی نہیں ہے۔
نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ ان سب میں سے وہ حب خداوندی، اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ خارج ہو چکا۔ رسم ہے کہ جو ہم ادا کر رہے ہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ یہ ہے معاملہ جو دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے ہیلا کیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ پھر میں عرض کروں گا یہ نہ سمجھ کر ان آیات کو سنیے کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، یہ آئینہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے۔ خوشترا باشد کے سر دل برا گفتہ آیت در حدیث دیگراں، یہ حدیث دیگراں میں ہمیں اپنی تصویر دکھائی جا رہی ہے، کیسے کیسے ہم نے دین کے ساتھ کھیل کھیلے ہیں اور خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اور یہاں بھی اچانک ذہن منتقل ہوا ہے کہ ہم نے جو قرآن کو بدلا ہے وہ بھی اسی طرح بدلا، ونیر قائم ہے، متن قائم ہے، متن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، لیکن اس کے مفہوم کو ہم بدل چکے ہیں، اندر سے دیمک چٹ کر چکی ہے، ترجموں میں تحریفیں ہو گئی ہیں، تفاسیر میں تحریفیں ہو گئی ہیں، اگرچہ وہ متن قائم ہے، اور یہ بھی اس لیے قائم ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا۔ بہرحال جب یہ کیفیت وہاں ہو گئی تو قوم تین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو بالفعل یہ ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے، ایک وہ کہ جو نہ یہ کہ خود کر رہے تھے اس کام کو، خود بھی اس سے مجتنب تھے، مزید برآں لوگوں کو روک رہے تھے، نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، انہیں باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے بین جو خود تو گناہ میں ملوث نہیں ہوا، اس نے خود جو ہے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، لیکن ساتھ ہی وہ لوگوں کو روک بھی نہیں رہا تھا، نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام نہیں دے رہا تھا، اپنی حد تک وہ شریعت کے اوپر قائم تھے، لیکن نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے میں کوتاہی برت رہے تھے۔ اب ان تین طبقات میں سے یہ جو دو طبقے ہیں جن کا ذکر میں نے بعد میں کیا، ان کا ایک ڈائیلاگ ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ اسی فل ان دی گیپ کے اندر اس کو بھی رکھیے کہ یہ کوئی 2-4 دن کی بات تو نہیں ہوگی۔ جب طویل عرصہ گزر گیا، ان کی ڈھٹائی بڑھتی چلی گئی، ان کی دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، تو اب اس تیسرے طبقے نے یہ کہنا شروع کیا، وہ الفاظ ہیں جو یہاں آ رہے ہیں۔ اب متن کے اوپر نگاہ رکھیے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب کہ کہا ان میں سے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں تم وعظ کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو، باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہو اس قوم کو، ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ اب ہلاک کر کے رہے گا یا انہیں شدید ترین عذاب دے گا؟ یعنی ان پر مایوسی کا غلبہ ہو چکا ہے، حالات ایسے ہیں کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب کوئی بہتری کی امید نہیں، لوگوں کے اس معصیت سے باز آنے کا کوئی امکان نہیں، اس گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کی ڈھٹائی اور جسارت اتنی بڑھ چکی ہے کہ گویا کہ انگریزی کے اس لفظ کے مطابق they have reached the point of no return، اب واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ لہذا خامخواہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، کیوں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو، اب تو عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حالات واقعتاً مایوس کن سے مایوس کن تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھ پر خود میں نے کل تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اعصاب پر بڑا اثر ہے کہ ایک صورتحال میں بہتری نہیں ہوتی کہ ایک نئی مصیبت، سندھی نیشنلزم ابھی وہی تھریٹن کر رہا تھا اس ملک کے یکجہتی اور قومی سالمیت کو، کہ اب اس سے آگے اس برس کی ایک اور علامت، اگرچہ میرے نزدیک وہ اسی برس کی ایک علامت ہے، اسی شجرہ خبیثہ کا ایک اور پھل ہے، اور اگر پہلے ٹھیک ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اصل مرض ہے، اس کو پکڑنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب وہ بات آگے بڑھ رہی ہے تو اب یاس کے سائے زیادہ گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے تو جب استحکام پاکستان لکھی تھی اس وقت تک ابھی یہ صورتحال سامنے نہیں آئی تھی، تو میں نے تو لکھا تھا کہ سب سے زیادہ اس نظریہ پاکستان کے ماننے والے اور اس نظریہ پاکستان کا
کے لیے کمر کسنے والے لوگ کہ اگر انہیں پکارا جائے گا تو وہ کمر کس کر آ جائیں گے، تیار ہو جائیں گے، وہ تو اسی طبقے میں ہیں جو گھر بار چھوڑ کر آئے تھے پاکستان۔ اس لیے کہ یہاں آنے والوں میں اگرچہ ایک بڑی تعداد تو وہ بھی ہے کہ جو فورسڈ ایویکویشن ہوئی ہے، مغربی مشرقی پنجاب کا معاملہ ہو اور بعض علاقوں کا، وہاں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے آئے، اور پھر یہ کہ وہاں فیملیز بھی ڈیوائیڈڈ نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ تو ماس ایکسوڈس تھا اور فورسڈ ایویکویشن تھی۔ ہم وہاں رہنا چاہتے تو بھی ہمیں کوئی رہنے کے دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ ہمارے تو مورچے حصار میں آ کر انڈین آرمی نے توڑے ہیں اور ہمیں ہانک کر وہ لے گئے ہیں کنسنٹریشن کیمپس کے اندر، اور وہاں سے پھر مختلف طریقوں سے وہاں آنا ہوا۔ اور میں تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اپنی اس کتاب میں بھی، 20 دن پیدل چل کر 170 میل جو ہے جس قافلے نے طے کیے تھے اس کے ساتھ میں آیا تھا۔ تو ایک تو وہاں سے جو ہوئی ہے فورسڈ ایویکویشن اور ماس ایکسوڈس، ان کے معاملے کے اندر تو دو رائے ممکن ہیں۔ یقیناً ان میں بھی بہت سے وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر جذبہ ملی جو ہے عروج پر تھا۔ میں کسی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جبکہ وہ نعرے ہم لگاتے تھے، سڑکوں پہ گھومتے تھے، جمعے کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماعات میں بیجز تقسیم کرتے تھے، فروخت کرتے تھے بیجز، کلمہ طیبہ کے بیجز۔ میں نے تو کئی مرتبہ لکھا ہے، حصار ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہم منتظر رہتے تھے کہ کب گاڑی آئے اور نوائے وقت کا پرچہ ہمیں ملے۔ یہ کیفیات آج بھی یاد آتی ہیں، جو جوش و خروش تھا۔ کوئی شوکت حیات آج بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ یہ تو چند چھوکروں کا ایجاد کردہ ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس سے تاریخ تو نہیں بدل جائے گی۔ چند چھوکرے تاریخ کو نہیں بدل دیا کرتے۔ انگریز اور ہندو کی متحدہ قوت کے مقابلے میں پاکستان کا بن جانا یہ یقیناً ایک معجزہ تھا، اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں دونوں ایلیمنٹ تھے، قوم کی ایک واضح اکثریت کا یکسو ہو کر مسلم لیگ کے جھنڈے تلے آ جانا، اور پھر وہ اجتماعی ہمارا وعدہ اللہ کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا قائد اعظم کے وہ الفاظ کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہم تو لائٹ ہاؤس بنانا چاہتے تھے اس ملک کو۔ یہ ملک تو پین اسلامزم کے لیے نقطۂ آغاز بننا تھا، یہ تو ہماری آخری منزل نہیں تھی، بلکہ یہ تو در حقیقت اتحاد عالم اسلامی کے لیے پہلا قدم تھا۔ لیکن جس طریقے سے کہ ہمارے خواب ٹوٹے ہیں، جس طرح سے کہ ریورس گیئر لگا ہے، اس ریورس گیئر کی انتہا یہ ہے کہ آج قومیتیں ہیں اور نفرتیں ہیں، اور کتنی شدید نفرتیں ہیں کہ جو اندر ہی اندر جن کا زہر گھل چکا ہے ذہنوں کے اندر اور دلوں کے اندر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہوا کہ ہم نے اس اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی۔ اب آج بھی حالات جو مایوس کن ہو چکے ہیں تو بہت سے لوگوں کے اعصاب شل ہو رہے ہیں۔ خود میں نے پچھلے یہ 2-3 مہینوں میں محسوس کیا کہ جیسے میرے اعصاب شل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں یہ درس آپ کو نہیں دے رہا، اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ کہ سورہ روم میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا فاقم وجہک للدین القیم۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، ان حالات سے ہمیں بددل ہو کر بیٹھ نہیں رہنا ہے۔ اقامت دین کی اس جد و جہد کے لیے کمر کسنی ہے۔ وہ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کی بھی مثال دی گئی کہ انہوں نے کہا خواہ کیوں ہلکان کر رہے ہو اپنے آپ کو، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا۔ اب جواب سنیے ان کا، کن کا؟ جو نہی عن المنکر کے فریضے پر آخری وقت تک کاربند رہے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے روشنی کی ایک کرن ہے، ہمارے لیے ہماری اس فرض کو یاد دہانی، اس فریضے کی اور اپنی اس ذمہ داری کی، اس کے لیے اہم ترین الفاظ ہیں قالوا، انہوں نے جواب دیا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ دو جواب ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اپنے رب کے حضور میں تو کچھ عذر پیش کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کوئی مانے نہ مانے، ہمیں تو یہ کہنا ہوگا کہ پروردگار ہم آخری سانس تک حق بات کہتے رہے، ورنہ تو ہم خود مجرم شمار ہو جائیں گے، ہم کیسے بچیں گے؟ یہ ہے اصل بات جس کو سمجھنے کی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انفرادی نیکی کے اپنے گوشوں کے اندر وہ بیٹھ کر اور شاید بری ذمہ ہو جائیں گے اللہ کے ہاں، وہ ان الفاظ پر غور کریں۔ معذرۃ الی ربکم کی ایک ہی شکل ہے کہ آخری سانس تک حق کہتے رہیے اور حق کے لیے جد و جہد کو جاری رکھیے۔
ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، کوئی کرن جو ہے امید کی نظر نہ آئے، لیکن کسی سیلاب میں نہ بہہ جائیں، ویورنگ جسے میں نے کل کہا تھا، اسٹیگرنگ، بلکہ یہ ہے کہ یکسو ہو کر اقیم وجہک للدین القیم، اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کمر کسے ہوئے میدان میں رہے۔ تو فرمایا ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، نمبر ایک تو یہ ہے ہمارے اس عمل کا سبب کہ ہم لگے ہوئے ہیں سمجھانے میں، روک رہے ہیں کہ ہمارے رب کے حضور میں ایک عذر بن جائے، ہم تو کم سے کم بری ذمہ ہو سکیں، ہم تو بچ سکیں۔ اگلا ٹکڑا اس سے بھی زیادہ بلاغت والا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر ہی لیں۔ تمہارے پاس کون سا علم غیب ہے؟ ہمیں کیا معلوم ہے؟ ہم تو نہیں جانتے، ہم حالات ہی کا جائزہ لے رہے ہیں نا، حالات کا صغرا کبرا جوڑ کر ہم جو اس میں کیلکولیشنز کر رہے ہیں، اس میں ہم فیصد امکانات دیکھ رہے ہیں کامیابی کے ناکامی کے۔ ہمارا پورا حساب جو ہے غلط ہو سکتا ہے، ہماری مشاہدات کے اندر، ہماری آبزرویشن کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر وہ جذبہ جاگ ہی جائے۔ کیسے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ باز نہیں آئیں گے، ان میں تقویٰ کی کوئی رمق جاگ نہ جائے گی؟ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے۔ یہ اس مایوسی کے اندھیارے میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں کہ جو سہارا بنیں گی۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، شاید کہ جاگ جائیں۔ اسی کو سورہ بقرہ کے اندر حضرت عزیر کے واقعے میں الفاظ آئے ہیں کہ جس طرح نبوکدنضر نے یروشلم کو برباد کیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، حضرت عزیر کا جب گزر ہوا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، پوری بستی جو ہے ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی، پورا شہر، ان کے زبان سے الفاظ نکل گئے تھے، انا یحیی اللہ ھذہ بعد موتها، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کر دے گا؟ لیکن اللہ نے پھر انہیں وہ تجربہ کرایا، انہیں سلایا مئۃ عام، اور اس 100 سال کے عرصے میں وہاں پھر جو ہے زندگی کے آثار ہوئے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے لیے اگر اللہ پر یقین ہے تو اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کی قدرت کاملہ وہ ہے کہ جو وہاں سے بھی راستہ نکال سکتی ہے کہ جہاں ہمیں سرے سے کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ قرآن مجید میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رزق دے گا وہاں سے، اول تو یہ کہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا، مخرج بنا دے گا۔ بڑا عجیب لفظ ہے یہ جو ایگزٹ لکھا ہوا ہے، یہ ہے مخرج، نکلنے کا راستہ۔ یہ کس لیے خاص طور پر یہ کیا گیا ہے اور سرخ رنگ میں، کہ خدا نے خواستہ یہاں کوئی حادثہ ہو جائے، آگ لگ جائے، کوئی اور بات ہو، تو یہ راستے نکلنے کے ہیں اور ان کو بولڈلی نمایاں ہونا چاہیے کہ یہ راستے ایگزٹ ہیں، یہ مخرج ہے۔ جب آدمی نرغے میں آ گیا ہو حالات کے اور کہیں نظر نہ آ رہا ہو کہ کوئی راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی مخرج بنا دیتا ہے، وہاں بھی راستہ نکال دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، سیرت کا مجھے وہ یاد آ رہا ہے وقت، کل بھی ذکر ہوا تھا عام الحزن کا، 10واں سال آغاز وحی کے بعد، ہجرت سے 2 سال پہلے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، دار الندوہ میں پارلیمنٹ میں قریش کے فیصلہ ہو چکا، ریزولوشن کیری ہو گیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ انتہائی مایوس کن حالات، مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 سرداروں سے ملے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو تیر کی طرح کلیجے سے پار ہو گئی۔ مایوس ہو کر لوٹ رہے ہیں کہ وہ اشارہ کر دیتے ہیں اوباش لوگوں کو کہ ذرا ان کی خبر لو، اور پھر وہ نقشہ جمتا ہے طائف کی گلیوں میں جو کبھی ہمارے ہاں کوئی مجذوب آ جاتا ہے تو کچھ آوارہ بچے جیسے تالیاں پیٹتے ہوئے اور کنکر مارتے ہوئے، یہ نقشہ ہے، اور محمد الرسول اللہ ہے، محبوب رب العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کنکریاں نہیں مار رہے تھے، ٹاک ٹاک کر پتھر مار رہے تھے۔ اور میں نے جب یہ لفظ پڑھے تو میں لرز گیا کہ ٹخنے کی ہڈیوں کو خاص طور پر نشانہ بنا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہیں سے لہو جو ہے وہ جوتیوں کے اندر نالین میں جمع ہے کہ پھر جب جا کر باغ میں تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھے تو جوتیاں اتر نہیں رہی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے مکے سے مایوس ہو کر طائف آئے تھے، طائف میں ایک دن میں ذاتی طور پر جو کچھ محمد کے ساتھ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں 10 برس میں نہیں ہوا تھا۔ ذاتی طور پر حضور کے ساتھ یہ معاملہ 10 برس میں نہیں ہوا، مکے میں جو ہوا بلال کے ساتھ ہوا، خباب کے ساتھ ہوا،
جو بھی ہوا سمیہ کے ساتھ اور جو ہوا یاسر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سے صحابہ کے ساتھ، حضور کے ساتھ تو یہ سلوک مکے میں تو نہیں ہوا، ہو سکتا نہیں تھا۔ قریش کے بڑے اونچے گھرانے کے فرد، خاندان ان کے پشت پر، ابو طالب کا سہارا موجود، لیکن طائف میں ایک دن میں وہ ہو گیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیے، مکے میں واپس آ رہے تو داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ریزولوشن تو پاس ہو چکا ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب کہاں جائیں؟ وہ شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے ضمن میں ذرا زبان رکتی ہے، لیکن کیفیت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں۔ اے ہجوم نا امیدی، دل بہت گھبرائے ہیں، کہاں جاؤں؟ حضور نے جو طائف میں دعا مانگی ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، الا من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الا بعید یجہمنی او الا عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے، اور جن کے رحم و کرم کے اوپر پورے طور پر مجھے چھوڑ دیا۔ تو جب آئے ہیں آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت سے حضرات جن کے لیے شاید یہ نئی بات ہو چونک جائیں گے، حالات کتنے خراب ہیں اس کا اندازہ کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں داخل ہونا پڑا ہے۔ مطعم بن عدی ایک شخص ہے، شریف النفس ہے، ایمان نہیں لایا ہے۔ حضور کہلواتے ہیں کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لو تو میں مکے میں آ جاؤں۔ وہ کہلوا دیتا ہے ایسے سرسری طور پہ، ٹھیک ہے میری امان میں آپ۔ حضور پھر بھیجتے ہیں آدمی، حضرت زید جو تنہا ساتھ تھے حضور کے، ایک ہی آدمی ساتھ گیا تھا طائف، پھر کہتے ہیں کہ یوں نہیں، آ کر لے کر جاؤ، اس لیے کہ جیسے مکے میں داخل ہوں اگر کوئی مجھ پر حملہ کر دے تو وہ یہ پلی لے سکتا ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ مطعم بن عدی کی امان ہے، میرے علم میں تو وہ ریزولوشن ہے دار الندوہ کا کہ جہاں پاؤ محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ شخص 6 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر لے کر سجا کر باہر آتا ہے تو حضور کو لے کر گیا ہے۔ بتائیے کہاں سے راستہ نظر آئے گا؟ کوئی راستہ نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اب کنٹراسٹ دیکھیے کہ طائف چل کر گئے ہیں اور یہ ہوا، اور مکے میں بیٹھے ہوئے اسی سال حج کے موسم میں 6 افراد آ گئے، ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 ہو گئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہمیں دیجئے کوئی اپنا جانثار، اپنا شاگرد جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ تھوڑے عرصے کے بعد شاید ان کی طرف سے مزید مطالبہ ہوا ہوگا کہ ایک آدمی سے کام نہیں چل رہا، یا حضرت مصعب ہی نے منگوایا ہوگا کہ کوئی اور ساتھی بھی بھیجیے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی وہ بھی بھیجے گئے۔ 1 سال کی ان کی محنت کا حاصل یہ کہ 72 افراد نے اگلے سال آ کر بیعت کر لی، اور وہ بیعت ہے جس نے کہ تاریخ کے رخ کو بدل دیا ہے، اسی کی بنیاد پر ہجرت ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ نا امیدی انتہائی، لیکن اللہ راستہ نکال سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو فرمایا اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون فلما نسوا ما ذکروا بہ۔ تو جب انہوں نے بھلا دیا ساری نصیحتوں کو، جو نصیحتیں کی گئی تھیں، جو ان کے پاس کتاب تھی، جو شریعت تھی، ہر چیز، جیسا کہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ جب یہ کیفیت ہو گئی، اب الفاظ ہیں اہم، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی اور بچا لیا ان کو جو روکتے تھے برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی تھی، ایک بہت برے عذاب سے، ان کے فسق اور فجور کی پاداش میں۔ یہ اب مشکلات القرآن میں سے ہے، اس میں کافی قیل و قال ہے اس آیت کے بارے میں۔ اس میں ایک صراحت یہ ہے کہ جو لوگ روکنے والے تھے نہیں انل منکر کرتے رہے، وہ بچا لیے گئے۔ اور ظاہر بات ہے کہ قوموں پر جب عذاب آتا ہے تو اس سے بچانا، اجتماعی عذاب سے بچانے کی شکل معجزے کی شکل ہی میں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا کوئی آسمانی یا زمینی کوئی کیٹاسٹرافی کہیں آ جائے تو پھر جو بچیں گے وہ پھر ایک معجزے کی شکل میں بچیں گے۔ لیکن قرآن نے جو ہمیں راستہ دکھایا وہ یہ ہے کہ بچنے کی صرف ایک شکل یقینی ہے
کہ نہیں انل منکر کرتے رہو آخری دم کرتے رہو، تھک ہار کر نہ بیٹھو، اپنی جد و جہد کو ختم نہ کرو، بلکہ یہ کہ اس فریضے کو ادا کرتے رہو۔ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو بدی سے روکتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے، انہیں ہم نے نجات دی۔ دوسری یقینی بات کون سی ہے؟ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی تھی انہیں ہم نے ایک بہت برے عذاب میں جکڑ لیا اور پکڑ لیا، ان کے فسق اور فجور کی پاداش میں۔ اب یہاں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہے یہ دونوں طبقوں پر آیا ہے، ان پر بھی کہ جو خود اس شریعت کے حکم کو توڑ رہے تھے، اور ان کو بھی کہ جو روک نہیں رہے تھے چاہے خود اس کے اندر شریک نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ روکنا بھی ایک جرم ہے۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے تو اس فرض کی ادائیگی نہ کرنا ایک جرم ہے، یہ تو اصول ہے۔ نماز فرض ہے، نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے تو فرض سے کوتاہی برتنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لہذا وہ اسی کے ساتھ بریکٹ ہوں گے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ نرم طبیعت علماء کرام نے اس میں ایک نکتہ نکالا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی رائے اولاً تو وہی تھی کہ جو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ 3 گروہوں میں سے عذاب سے بچا ہے صرف وہ کہ جو نہیں عن المنکر کرتا رہا آخری دم تک، باقی دونوں گروہ عذاب کے اندر پکڑے گئے۔ لیکن ان کی رائے بعد میں بدل گئی۔ ان کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ جو تابعین میں سے ہیں، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، یہ تابعین میں سے تفسیر کے معاملے میں بہت اہم مقام رکھنے والے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہوئی، اور اسی کو ہمارے ہاں علماء نے اکثر و بیشتر قبول کیا ہے، کہ اللہ نے ایک بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جنہوں نے روکا انہیں بچا لیا۔ دوسرا بات بھی قطعی ہے کہ جو لوگ اس گناہ کے اندر بالفعل ملوث تھے ان پر عذاب بھیج دیا۔ تیسرے گروہ کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، لہذا ہمیں بھی سکوت ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس میں گویا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بین الخوف والرجا کی ایک کیفیت قائم ہو جائے گی، پکڑ میں آنے کا امکان بھی رہے گا اور چھوٹنے کی کچھ امید بھی باقی رہے گی، کہ کچھ تھوڑا بہت فرق تو ہونا چاہیے ان میں کہ جو خود کسی اللہ کے حکم کو صریحاً توڑ رہے ہو علانیہ، اور وہ لوگ کہ جو توڑ نہیں رہے، اگرچہ وہ بھی اس کے مجرم ہیں کہ انہوں نے ان کو روکا نہیں۔ یہ رائے ہے جسے خاص طور پر ہمارے اس دور کے مفسرین نے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں میں سے مولانا عبدالماجد دریابادی، مولانا مفتی محمد شفیع، ان سب حضرات نے اس رائے کو قبول کیا ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات کی رائے وہ ہے، اور اس میں بھی مجھے وزن نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ سے اگلی سورت ہے سورہ انفال۔ مضامین کا ذرا ربط دیکھیے، سورہ انعام سے ہم چلے ہیں، سورہ اعراف، اور اگلی ہے سورہ انفال۔ سورہ انفال کی ان آیات کا یہاں درس ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہاں ان کو آج تباہ نہیں کروایا۔ بہت سے حضرات جو پابندی سے شرکت کر رہے ہیں انہیں یاد آ جائے گا۔ اس کی 25ویں آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لوگوں بچو اس عذاب سے، اس فتنے سے جو صرف انہی لوگوں پر مسلط نہیں ہوگا جنہوں نے خاص طور پر معصیت اور فسق و فجور کی روش اختیار کی ہوگی، صرف ان تک نہیں رہے گا، وہ پھر لپیٹ میں آتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے۔ اسی کی تائید ہوتی ہے ایک اور حدیث سے، وہ میں آپ کو یہاں سنا چکا ہوں اسی درس کے ضمن میں۔ حضور نے بہترین اور سادہ ترین مثال دی ہے کہ ایک جہاز ہے، جہاز میں آپ کو معلوم ہے کہ عرشہ ہے، ڈیک ہے، اوپر نیچے منزلیں ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ عرشے پر سفر کر رہے ہیں اور کچھ نیچے منزلوں میں ہیں۔ اب نچلی منزلوں کا جو لوگ ہیں انہیں بھی پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے، اور بالٹی سے لیتے ہوں گے، پرانے زمانے کی اس کشتی کو ذہن میں رکھیے، پانی لیں گے تو اب لے کر جب نیچے جائیں گے تو چھینٹے پڑیں گے نا۔ جو لوگ ڈیک پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو ڈیک کو انہوں نے گیلا کر دیا، اور آس پاس گزرتے ہوئے پہ چھینٹے پڑ گئے، وہ لعنت ملامت کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے بیٹھ کر نیچے یہ طے کیا، جی ہم یہ خام خواہ اوپر جائیں اور پریشان بھی ہوں، مصیبت بھی اٹھائیں، ہم تو یہاں پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیا کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ پیندے میں سوراخ کر لیں
اور وہ ڈیک والے ان کا ہاتھ نہ پکڑیں تو جب جہاز ڈوبے گا تو صرف وہی نہیں ڈوبیں گے کہ جو نیچے جنہوں نے سوراخ کیا تھا، بلکہ وہ ڈیک والے بھی ان کے ساتھ غرق ہو جائیں گے۔ بہترین اور سادہ ترین مثال ہے کہ معاشرے کے اندر جب کوئی وبائی کیفیت ہو جاتی ہے فسق و فجور کی، معصیت کی، اور میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جس پر مکمل درس میں دے چکا ہوں، منافقت، عملی منافقت، جس کے 4 حضور نے علامتیں بیان کی ہیں کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کا خلاف کرے، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، اور جب ذرا کوئی اختلاف ہو تو آپے سے باہر ہو جائے۔ آپے سے باہر ہونے کے نقشے آج ہمارے ہاں کس قدر اجتماعی سطح پر نمایاں ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا آپے سے باہر ہو جانا تو یہ ہے کہ ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور 10 گاڑیاں جلا دی گئیں۔ ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے سواریوں کے سمیت لوگوں کو جلا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا مجموعی مزاج بن چکا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک اجتماعی سطح پر منافقت آ گئی، فسق و فجور آ گئی، دین کی اقدار جو ہے ان کی علانیہ دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ اگر عذاب الہی آیا تو پھر وہ صرف انہی لوگوں کو لپیٹ میں نہیں لے گا کہ جو بالفعل ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں اور اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں، بلکہ وہ تو جیسا کہ حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنائی اور اس سے کہیں آگے بڑھ کر قرآن مجید کی نص قطعی سورہ انفال کی آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔